نحمده ونصلي ونسلم على رسول الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه بعدد كل معلوم لك صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول اللہ۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ اپنی مشہور کتاب مقاصد قلوب کے اندر باب نمبر 37 کے اندر جو کہ مبنی مخلوق کے فیصلے، اس میں روایت کرتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، لکھتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جانتے ہو کہ مفلس کون ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے سوال کیا، جانتے ہو کہ مفلس کون ہے؟ صحابہ کہتے ہیں کہ ہم نے کہا صحابہ نے عرض کی کہ ہم میں مفلس وہ ہے جس کے پاس روپیہ پیسہ اور مال و متاع نہ ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نہیں، میری امت میں مفلس وہ ہے جو قیامت کے دن نماز، روزہ، زکوٰۃ وغیرہ کا ثواب لیے ہوئے آئے گا، مگر اس نے کسی کو گالی، کسی کی غیبت، کسی کو ناحق قتل، کسی پر ظلم اور کسی کا مال کھایا ہوگا، اور اس کی تمام نیکیاں ان لوگوں میں تقسیم کر دی جائیں گی۔ جب اس کی نیکیاں ختم ہو جائیں گی تو دوسروں کے گناہ اس پر ڈال دیے جائیں گے اور اسے جہنم میں ڈالا جائے گا۔ آگے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ حدیث پیش کر تبصرہ فرماتے ہیں، اے انسان ذرا سوچ، اس دن تیری کیا حالت ہوگی؟ تیرے پاس کوئی ایسی نیکی بھی نہیں ہے جسے تو نے ریا اور شیطان کے وسوسوں سے پاک ہو کر کیا ہوگا۔ اگر تو نے طویل مدت میں ایک خالص نیکی کل بھی لی ہے تو وہ بھی قیامت تیرے دشمن لے جائیں گے۔ شاید تو نے اپنے نفس کا محاسبہ کرتے ہوئے دیکھا ہوگا کہ اگرچہ تو ساری رات عبادت میں اور تمام دن روزوں میں گزارتا ہے، مگر تیری زبان مسلمانوں کی غیبت سے نہیں رکتی اور تیری نیکیاں برباد ہو جاتی ہیں۔ دیگر برائیاں جیسے حرام کی چیزیں کھانا، مال مشکوک ہضم کر جانا اور مکمل طور پر عبادت الہی نہ کر سکنے کی کوتاہی سے تو کیسے عہدہ برا ہو سکتا ہے، جبکہ اس دن ہر بے سینگ والی بکری کو سینگ والی بکری سے بدلہ دلایا جائے گا۔ یہاں تک امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مشہور حدیث پیش کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ تم میں مفلس کون ہے؟ یقیناً ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جو غریب ہے، جس کا مال نہیں، پیسہ نہیں، روپیہ نہیں، ڈالر نہیں، وہ مفلس ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائے میری امت میں مفلس وہ نہیں، بلکہ وہ ہوگا قیامت دن پہاڑوں جتنا عمل، نمازیں، زکوٰۃ، حج، صدقات، خیرات، نیکیاں لے کر آئے گا، لیکن دنیا میں ساتھ اس نے یہ نیکیاں تو کی ہوں گی، لیکن ساتھ کسی کو گالی بھی دی ہوگی، کسی کی غیبت بھی کی ہوگی، کسی کو ناحق قتل کیا ہوگا، کسی پر ظلم کیا ہوگا، کسی کا مال کھایا ہوگا، تو قیامت دن اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو کھڑا کر دے گا۔ اس کی نیکیاں
جس کا حق اس نے دبایا ہوگا اس کو دینا شروع کر دے گا، یہاں تک کہ اس کی ساری نیکیاں ختم ہو جائیں گی۔ پھر بھی حقدار باقی ہوں گے، پھر ان کے گناہ لے کر اس پر ڈال دیے جائیں گے اور آخر میں جہنم میں جاننے کا اس کے لیے فیصلہ ہو جائے گا۔ فرمائے میری امت کا مفلس وہ ہوگا۔ پھر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ مروی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دو بکریوں کو آپس میں سینگ مارتے ہوئے دیکھا۔ بڑی توجہ طلب بات ہے، سمجھنے کی اور سیکھنے کی بات ہے۔ دو بکریوں کو آپس میں سینگ مارتے ہوئے دیکھا، دیکھ کر فرمایا ابو ذر جانتے ہو یہ ایسا کیوں کر رہی ہیں؟ میں نے کہا نہیں۔ آپ پر فرمایا لیکن اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ وہ کیوں ایک دوسرے کو سینگ مار رہی ہیں اور وہ قیامت کے دن ان کا فیصلہ فرمائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ قرآن مجید کریم کی آیت جس کا ترجمہ ہے زمین کے تمام جانور تمام پرندے تمہاری طرح ایک امت ہیں، یہ تفسیر میں فرماتے ہیں قیامت دن تمام مخلوق جانور درندے پرندے وغیرہ اٹھائے جائیں گے اور ہر کسی کو انصاف دیا جائے گا، یہاں تک کہ بے سینگ والی بکری کو سینگ والی بکری سے بدلہ دلایا جائے گا اور پھر کہا جائے گا تم مٹی ہو جاؤ۔ اس وقت یہ سن کر ہر کافر یہ پکار اٹھے گا کہ کاش میں بھی مٹی ہوتا۔ یعنی کہ قیامت کے دن بکری کو اٹھانے کا کوئی مقصد نہیں، مقصد انسان کو سمجھانا ہے کہ دنیا میں جس بکری کے سینگ نہ تھے اور وہ بکرا جس کے بڑے بڑے سینگ تھے اس نے آ کر اس بکری کو ٹکر ماری اور خونم خون کر دیا، قیامت کے دن اللہ فرماتے اس کو ان دونوں کو اٹھائے گا۔ جس بکری کے سینگ نہ تھے اس کو سینگ عطا کرے گا اور جس کے سینگ بڑے بڑے تھے اس کو سینگ سے ہٹا دے گا اور اس بکری کو کہ تو بھی اس کو ایک ٹکر مار، وہ بھی ٹکر مارے گی اور پھر دونوں کو مٹی فرما دے گا۔ انسان کو یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ انسان جو رب تعالیٰ بکریوں میں بھی اتنا انصاف کرے گا، تو جو دنیا میں ظلم اور زیادتیاں کر رہا ہے اور مخلوق پر ظلم ڈھا رہا ہے اور مخلوق کا مال کھا رہا ہے یا قتل کر رہا ہے یا گالی دے رہا ہے یا کسی بھی حوالے سے اس کو تکلیف پہنچا رہا ہے، تو رب قیامت میں جب بکریوں میں اتنا انصاف کرے گا تو تیرے ساتھ، جبکہ تیرے خاص قیامت آخرت تک بنی انسان کے لیے، تو تیرے ساتھ کیا معاملہ کرے گا؟ تجھے اللہ کہاں چھوڑ دے گا؟ تو لہٰذا سمجھ لے دنیا میں یہ ناحق غلطی اور یہ کوتاہیاں کرنا چھوڑ دے۔ آگے امام غزالی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں اے ناتوان انسان، اس وقت جب کہ تیرا نامہ اعمال نیکیوں سے خالی ہوگا تو سخت دکھ میں مبتلا ہو کر کہے گا میری نیکیاں کہاں ہیں، اور تجھ سے کہا جائے گا کہ وہ تیرے دشمنوں کے نامہ اعمال میں منتقل ہو گئی ہیں۔ اس وقت تو اپنے نامہ اعمال کو برائیوں سے بھرا ہوا پائے گا جن سے بچنے کے لیے تو نے دنیا میں انتہائی کوشش کی تھی اور رنج اور غم اٹھایا تھا، تب تو کہے گا اے اللہ میں نے تو یہ گناہ نہیں کیے تھے، تو تجھے کہا جائے گا یہ ان لوگوں کی برائیاں تیرے حصے میں آئی ہیں جن کی تو نے غیبت کی، گالیاں دیں، ان سے لین دین، ہمسائیگی، گفتگو، مباحثوں اور دیگر معاملات تو نے بدسلوکی کی تھی۔ وہ کہے گا اللہ یہ گناہ جو میرے اعمال میں لکھے گئے یہ تو میں نے نہیں کیے۔ اللہ تعالیٰ کہے گا تو نیکیاں بہت لایا تھا، یہ تیرے دشمنوں کے نامہ اعمال ہیں جن کی تو غیبت کرتا تھا، جن کے ساتھ بدسلوکی کرتا تھا، جن کو گالیاں دیتا تھا، جن کے ساتھ تو موبائل سے اور کسی بھی حوالے سے کو تکلیف پہنچایا کرتا تھا، لہٰذا یہ ان کے گناہ تیرے کھاتے میں ڈال دیے گئے ہیں۔ نیکیاں تیری ختم ہوگی تیری، اب ان کے گناہ کھاتے ڈال دیے گئے ہیں۔ یوں وہ اس دن پریشان ہوگا جبکہ اس نے دنیا میں، اور یہ دیکھ لو آپ کے انسان انتہائی کوشش اور محنت کے ساتھ رنج و غم اٹھا کر نیکی کو حاصل کرتا ہے۔ اب یہاں پر آپ آئے ہیں، اپنا مال خرچ کیا آئے ہیں اور دیگر لوگ نہیں آ سکے، آپ بیٹھے ہیں، کتنی محنت سے نیکی کو حاصل کر رہے ہیں، اور کل جا کے آرام سے 1-2 گھنٹہ کسی کی غیبت کر لیں تو نیکیاں اٹھا کے اپنے دشمن کے حوالے کر دیں۔ بیٹھے بیٹھے یہ بات پہلے بھی کتنے سمجھا چکا ہوں، کسی کو گالی دی لو جی نیکیاں ضائع کر دیں، کسی کے ساتھ بدسلوکی کی، کسی کے ساتھ دل دکھایا، کسی کا مال کھا کے ناجائز، کسی کے ساتھ کوئی زیادتی کر لی، تو قیامت اگر یہ اعمال جو آپ نے کیے یہ تو چلے جائیں گے، ان کے کھاتے میں چلے جائیں گے۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شیطان جزیرۃ العرب میں بت پرستی سے ناامید ہو گیا ہے، لیکن وہ عنقریب تمہارے برے افعال سے راضی ہو جائے گا اور یہی بدعمالیاں تباہ کرنے والی ہیں، جہاں تک ہو سکے زیادتیوں سے بچو، کیونکہ قیامت دن ایک ایسا انسان بھی آئے گا جس کی نیکیاں پہاڑوں کی طرح ہوں گی اور وہ یہ سمجھے گا کہ میں عنقریب نجات پا جاؤں گا، مگر برابر انسان آتے جائیں گے اور کہیں گے اے اللہ اس نے ہم پر ظلم کیا تھا، رب فرمائے گا اس کی نیکیاں مٹا دو یہاں تک اس کی کوئی نیکی باقی نہیں بچے گی۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے کچھ لوگ سفر میں ایک صحرا میں اترے، ان کے پاس لکڑیاں نہیں تھیں، وہ ارد گرد پھیل گئے اور انہوں نے لکڑیاں اکٹھی کی مگر آگ جلانے سے پہلے ہی وہاں سے چل دیے، یہی حال گناہوں کا ہے۔ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی
بے شک تمہیں انتقال فرمانا ہے اور ان کو بھی مرنا ہے، پھر تم قیامت میں اپنے رب کے یہاں جھگڑو گے۔ تو حضرت زبیر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم دنیا میں ایک دوسرے کے ساتھ جو زیادتیاں کرتے ہیں وہ لٹائی جائیں گی؟ آپ نے فرمایا ہاں، تاکہ ہر مظلوم کو اس کا حق دلایا جائے۔ زبیر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ باخدا یہ بات بہت ہی عظیم ہے، ایسا عظیم دن جس میں کسی قدم کو نہیں بخشا جائے گا، نہ ہی کسی تھپڑ سے درگزر کیا جائے گا، تاکہ ہر مظلوم کو ظالم سے اس کا حق دلایا جائے گا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ قیامت دن لوگوں کو برہنہ غبار آلود خالی ہاتھ اٹھائے گا، پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا اور یہ آواز قریب و دور یکساں سنی جائے گی کہ میں بادشاہ ہوں، ہر شخص اس کے اعمال کے مطابق بدلہ دینے والا ہوں، کوئی جنتی جنت میں اور کوئی دوزخی دوزخ میں بغیر بدلہ دیے نہ جائے گا، یہاں تک کہ معمولی سی چیزوں کا بھی بدلہ دلایا جائے گا۔ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، حضور بدلہ کیسے دیا جائے گا؟ لوگ تو برہنہ اور خالی ہاتھ ہوں گے۔ آپ نے فرمایا نیکیوں اور گناہوں کے ساتھ بدلے دیے جائیں گے، بدلے دیے اور لیے جائیں گے، لہذا اللہ سے ڈرو، لوگوں کے مال چھین کر، ان کی عزتیں پامال کر کے، ان کے دل دکھا کے، ان سے برا سلوک کر کے ان پر ظلم نہ کرو، کیونکہ جو گناہ بندے اور خدا تعالیٰ کے درمیان ہیں وہ بہت جلد معاف کر دیے جائیں گے۔ جو شخص گناہ اور لوگوں سے زیادتیاں کر کے تائب ہو چکا ہو، اسے چاہیے کہ وہ نیکیوں میں دل لگائے، ان کو یوم قیامت کے لیے ذخیرہ بنائے، مزید برآں مکمل اخلاص سے ایسی نیکیاں کرے جو اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہ جانتا ہو۔ ممکن ہے کہ اس کے طفیل اللہ تعالیٰ اسے اپنا مقرب بنا لے اور ان محبوب مومنوں کی جماعت میں اسے شامل فرما لے، جسے وہ باوجود زیادتیوں کے اپنے لطف و کرم سے بخش دے گا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، اچانک حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تبسم فرمایا، اس طرح کہ آپ کے دندان مبارک نظر آنے لگے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، حضور آپ کس بات پر تبسم فرما رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا، میری امت کے دو آدمی اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے، ان میں سے ایک کہے گا الہ العالمین مجھے اس بھائی سے انصاف دلائیے، رب تعالیٰ دوسرے آدمی کو فرمائے گا کہ اسے اس کا حق دو، وہ عرض کرے گا یا الہی میری نیکیوں میں کچھ باقی نہیں رہا ہے، اللہ تعالیٰ انصاف چاہنے والوں سے فرمائے گا اب کیا کہتے ہو؟ وہ کہے گا اے اللہ اس کے عوض میرے گناہوں کو بار اس پر کر دیجئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی چشمائیں عطر اشک بار ہو گئیں، پھر فرمایا بے شک یہ بہت شدید دن ہوگا، لوگ اپنے گناہ دوسرے پر ڈالنے کے خواہشمند ہوں گے، اللہ تعالیٰ پہلے شخص سے فرمائے گا کہ نظر اٹھا کر جنت کو دیکھو، وہ جنت کو دیکھ کر کہے گا میں نے سونے چاندی کے اونچے اونچے محلات دیکھے ہیں جن میں موتی جڑے ہوئے ہیں، یہ کون سے نبی صدیق یا شہید کے لیے ہیں؟ رب ذوالجلال فرمائے گا جو اس کی قیمت ادا کرے گا اسے دوں گا، وہ کہے گا اے اللہ اس کی قیمت کس کے پاس ہے؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا تیرے پاس ان کی قیمت ہے، اور وہ یہ ہے کہ تو اپنے بھائی کو معاف کر دے، چنانچہ وہ اسے معاف کر دے گا۔ رب تعالیٰ فرمائے گا اپنے بھائی کا ہاتھ پکڑ کر اسے جنت میں داخل کر دے۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ سے ڈرو اور ایک دوسرے سے نیکی کرو، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن مومنوں میں باہم صلح کرا دے گا۔ ایک اور توجہ طلب بات امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرمائی کہ انہوں نے نصیحت فرمائی، سمجھا رہے ہیں کہ دنیا میں مخلوق کے ساتھ زیادتی نہ کرو، نہ کسی کو گالی دو، نہ کسی کا ناحق مال کھاؤ، نہ کسی کی عزت پامال کرو، نہ کسی کا دل دکھاؤ، نہ برا سلوک کرو، کسی بھی طرح کا کوئی ظلم کسی انسان پر نہ کرو۔ لیکن جب دنیا میں کوئی زیادتیاں انسان کی سے ہو جائیں مخلوق کے ساتھ، کیوں اللہ اور بندے کے مابین جو معاملہ ہے وہ اللہ معاف فرما دے گا، لیکن مخلوق پر جو زیادتیاں کرتا رہا پھر ایک دن ایسا آیا کہ اس نے اللہ کے بارگاہ میں توبہ کر لی اور وہ نیکوکار بن گیا، مقرب اور نیکوں کر ولیوں کے ساتھ بیٹھنا شروع کر دیا اور اچھے سلسلہ اختیار کر لیا، اللہ کا ذکر شروع کر دیا، لیکن ماضی میں جو کر چکا ہے وہ تو واپس نہیں ہو سکتا۔ اب وہ زیادتیاں، وہ بدسلوکیاں، وہ کسی کی عزت پامال کی یا کسی بھی حوالے سے کوئی مخلوق کے ساتھ زیادتی کر چکا ہے جس کو تو مخلوق ہی معاف کر سکتی ہے، تو قیامت کے دن وہ بندہ نہیں چھوڑے گا۔ وہ کہے کہ جب وہ جنت میں جانے لگے کہے گا یا اللہ نہیں، اس نے میرے ساتھ فلاں 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 زیادتی کی تھی اور اس نے میرا ساتھ فلاں ظلم کیا تھا، جو بھی ظلم زیادتی دنیا میں کی تھی وہ گنے گا، اور اللہ تعالیٰ اس بندے سے راضی ہے، مگر وہ بندہ نہیں چھوڑ رہا کہ اس نے کیا تھا یا اللہ مجھے اس کا بدلہ دلا۔ تو وہ بندہ جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو معاف کرنے کا ارادہ کر چکا ہوگا، اس شخص کو جنت کا ایک محل دکھائے گا جو انتہائی خوبصورت سونے اور چاندی کی اینٹوں سے بنا ہوا، اس نے موتی جنت کی بات
جو ہے وہ تصور میں نہیں لا سکتے. بہرحال اس کا تذکرہ کہ انتہائی خوبصورت محل ہوگا. وہ دیکھ کے کہے گا یا اللہ یہ کسی نبی کا محل ہے یا کسی صدیق کا ہے, کسی شہید کا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا نہیں, جو اس کی قیمت ادا کرتا ہے یہ اس کا ہے. یا اللہ اس کی قیمت کون ادا کر سکتا ہے؟ فرمایا تم بھی ادا کر سکتے ہو. یا اللہ وہ کیسے؟ کہ اپنے اس بھائی کو معاف کر دو, یہ جنت تیرا, یہ محل تیرا ہو گیا. اس بھائی کو تم معاف کر دے, یہ محل تیرا ہو گیا. وہ تو خوشی خوشی کہ یا اللہ معاف کیا. فرمایا ٹھیک ہے, اس کو بھی ہاتھ پکڑے, تو بھی جنت میں چلے جا, اس کو بھی جنت میں لے جا. تو امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ یہ ذہن بنا رہے ہیں, سمجھا رہے ہیں اور حدیث کو یہاں پہ لے کے آ رہے ہیں کہ زیادتیاں جو کر چکا ہے اب مخلوق تو نہیں معاف کرے گی نا, رب تو معاف کر دے گا. تیرے اور رب کے درمیان جو معاملہ ہے وہ تو رب معاف کر دے گا, مگر یہ مخلوق کبھی تم معاف کرتی مر جاؤ گے. بولو گے نہیں تو وہی ہے تو وہی. یعنی کہ اللہ تعالیٰ ہزاروں لاکھوں کروڑوں گناہ معاف کر دیتا ہے, مگر مخلوق کے سامنے لوگ بعدوں کا چھپ کے کیوں کوئی گناہ کرتا ہے. کوئی ایسا گناہ جو مخلوق کے سامنے نہیں کرتا چھپ کے کرتے ہیں, وہ اس لیے کہ وہ ان کو پتہ ہے کہ رب تو معاف کر دے گا. کہ مخلوق نے دیکھ لی نا, مرتے دم تک ابھی وہ دیکھ تو وہی ہے نا, تو وہی اس کو آر دلاتے رہیں گے, مرتے دم تک اس کو آر دلا دیں گے. مخلوق کبھی بھی معاف رشتہ دار احباب جو ہے معاف نہیں کرتے, وہ نہیں معاف کرتے. تو اب انسان کسی وقت کسی پہ بدمعاش تھا, کوئی زانی تھا, کوئی چور تھا, کوئی چکا تھا, کوئی ظالم تھا, کوئی کیا تھا, مختلف حوالے سے, اب وہ نیکوکار بن گیا, مرشد کی نگاہ میں آ گیا, اس کی صحبت میں بیٹھ گیا اور نیکوکار بن گیا. اب اس کی مطلب کہ خیالات سوچ تبدیل ہو گئی اور وہ اللہ کے ذکر میں مبتلا ہو گیا اور اپنی ذاتی توبہ کر لی. تو پھر اس کو فکر نہیں کرتی. امام غزالی فرماتے ہیں بولا تم بس متقی اور تقویٰ اور پرہیزگاری اختیار کر رہے ہے, اسی تقوی کی بنا پر اللہ تعالیٰ تجھے مقرب بنا دے گا, اور جو معاملہ اس بندے کے ساتھ ماضی میں کر چکا ہے قیامت میں اللہ تعالیٰ صلح فرما دے گا, اور اس کے طریقہ بتا دی کہ اس طرح کرے گا, اس کو ایسا انعام عطا فرمائے گا, وہ خود ہی کہے یا اللہ میں نے معاف کیا, اس طرح کو. لیکن تو زیادتیاں کرتے ہوئے مرے گا اور تو توبہ نہیں کرے گا اور ظلم پہ ظلم کرے گا, تو پھر تو وہ قیامت میں کیا ہوگا, اس کا کیا ہوگا؟ اس کا یہ ہوگا کہ اس کی نیکیاں اگر لائے گا بھی تو وہ تو دے دی جائیں گی دشمنوں کے, جن کے مخالفت, جن کے ظلم کرتا رہا, اور اس کے بعد نیکیاں ختم ہوگی تو ان کے گناہ سے گلے میں ڈال دیے جائیں گے, اور گناہوں سے بھر کر جو اس نے نہیں کیے ہوں گے انہوں نے کیے وہ بھی گلے میں ڈال دیے جائیں گے اور جہنم کے راستے میں ڈال دیا جائے گا. تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کے ذکر کے راستے کو نہ چھوڑیں اور لگے رہیں. آگے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس ارشاد میں یہ تاکید پائی جاتی ہے کہ انسان اپنے اخلاق بہتر بنائے, لوگوں سے نیکی کرے. اب اے انسان ذرا غور کر, اگر تیرا نامہ اعمال اس دن مظالم سے پاک ہو, یا اللہ تعالیٰ تجھے اپنے لطف و کرم سے بخش دے اور تجھے سعادت ابدی کا یقین ہو جائے, تو اللہ تعالیٰ کی عدالت سے واپس لوٹتے ہوئے تجھے کتنی خوشی مسرت ہوگی. تیرے جسم پر رضا الہی کا لباس ہوگا, تیرے لیے ابدی سعادت ہوگی اور ہمیشہ رہنے والی نعمتیں حاصل ہوں گی. اس وقت تیرا دل خوشی اور شادمانی سے اڑ رہا ہوگا, تیرا چہرہ سفید نورانی ہوگا اور 14 رات کی چاند کی طرح تاباں ہوگا, تو سر اٹھائے ہوئے فخر کے ساتھ لوگوں میں جائے گا. تیری پیٹھ گناہوں سے خالی ہوگی, جنت کی ہوائیں اور رضا الہی کی ٹھنڈک تیری پیشانی میں چمک رہی ہوگی. ساری مخلوق کی نگاہ تجھ پر جمی ہوں گی, وہ تیرے حسن و جمال پر رشک کریں گے. ملائکہ تیرے آگے پیچھے چل رہے ہوں گے, فرشتے پروٹوکول دے رہے ہوں گے, آگے بھی چل رہے ہوں گے, اور لوگوں سے کہیں گے یہ فلاں بن فلاں ہے, اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہوا اور اس سے راضی کر دیا. اس سے سعادت ابدی میسر آ گئی ہے اور اسے کبھی بھی شقاوت سے امکنار نہیں ہونا پڑے گا. تو کیا تو یہ مقام اس مقام سے بلند نہیں سمجھتا جسے تو ریا, تسنم, منافقت اور زیب و زینت سے لوگوں کے دلوں میں بناتا ہے. یعنی قیامت کے دن بولنے کہ تیرا کیا حال ہوگا جب تو اللہ کی بارگاہ میں تجھے سرخرو اور اللہ کی رضا تجھے حاصل ہوگی, اللہ راضی ہو جائے گا اور اللہ جنت کا حکم دے دے گا, اور جب تو واپس پلٹے گا تیرا کیا عالم ہوگا. سوچ وہ سب فرشتے تیرے آگے پیچھے مخلوق کی نگاہت میں جمی ہوں گی, جن کا حساب نہیں ہوگا, وہ دیکھ رہے ہوں گے کہ یہ آدمی کامیاب ہو کے نکلا ہے. جیسے کمرہ جہاں سے کوئی پاس ہو کے نکلتا ہے, کوئی فیل ہو کے نکلتا, دنیا کیا وہ کیسا خوش اور کیسی اس کی نور 14 کی چاند کی چمک رہا ہوگا, اور کیا اس کا عالم ہوگا. فرشتے اس کو پروٹوکول دے رہے ہوں گے اور ندا لگا رہے ہوں گے فلاں فلاں کا بیٹا ہے جس سے اللہ راضی ہو گیا ہے. اگر تو اس بت کو اچھا سمجھتا اور یقیناً وہی مقام آخرت اچھا ہے, تو مقام آخرت اچھا ہے تو اخلاص اور اللہ تعالیٰ کے حضور نیت صادق کے ساتھ حاضری دے, پھر تو یہ بلند مرتبہ حاصل کرے گا. یہ دنیا میں تو چاہتا کہ تجھے حاصل ہو, دنیا میں تو ایسا کر کے اخلاص اور اللہ تعالیٰ کے حضور نیت, سچی نیتوں کے ساتھ نماز میں, ذکر میں, مسجد پر آنے میں جانے میں, کوئی بھی نیک کام میں سچی نیت و اخلاص صرف اللہ کی رضا کی خاطر یہ سب کر, اللہ تعالیٰ تجھے یہ بلند مرتبہ ضرور عطا فرمائے گا.
پھر آگے فرماتے ہیں نعوذ باللہ، اگر ایسا نہ ہوا اور تیرے نامہ اعمال سے تمام برائیاں نکلیں جنہیں تو معمولی سمجھتا تھا، حالانکہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ بہت بڑی غلطیاں تھیں، اس وجہ سے تجھ پر اللہ تعالیٰ کا عتاب ہوا اور فرمائے گا اے بدترین انسان تجھ پر میری لعنت ہو، میں تیری عبادت قبول نہیں کرتا، تو یہ آواز سنتے ہی تیرا چہرہ سیاہ ہو جائے گا، پھر اللہ تعالیٰ کی ناراضگی سے سب اللہ کے فرشتے تجھ پر ناراض ہو جائیں گے اور کہیں گے تجھ پر ہماری اور تمام مخلوق کی طرف سے لعنت ہو۔ اس وقت عذاب کا فرشتہ اپنی بھرپور بدمزاجی، بدخلقی اور وحشت ناک شکلوں کے ساتھ رب تعالیٰ کی ناراضگی کی وجہ سے انتہائی غصے میں تیری طرف بڑھیں گے اور تیری پیشانی کے بالوں کو پکڑ کر تجھے تمام لوگوں کے سامنے منہ کے بل گھسیٹیں گے، لوگ تیرے چہرے کی سیاہی دیکھیں گے، تیری رسوائی دیکھیں گے اور تو ہلاکت کو پکارے اور فرشتے تجھے کہیں تو آج ایک ہلاکت کو نہیں بہت سی ہلاکتوں کو بلا، اور فرشتے پکار کر کہیں گے یہ فلاں بن فلاں ہے، اللہ تعالیٰ نے آج کی رسوائیوں کا پردہ چاک کر دیا ہے، اس کے برے اعمال کی وجہ سے اس پر لعنت کی ہے اور دائمی بدبختی اس کو نصیب ہوئی ہے، اور یہ انجام بسا اوقات ایسے گناہوں کا ہوتا ہے جسے تو ان لوگوں سے چھپ کر کیا ہوگا، ان سے شرمندگی یا اظہار تقوی کے طور پر تو نے ایسا کیا ہوگا، مگر اس سے بڑھ کر تیری بے وقوفی اور کیا ہوگی کہ تو نے چند آدمیوں کے ڈر سے صرف دنیاوی رسوائی سے بچتے ہوئے چھپ کر گناہ کیا، مگر اس عظیم رسوائی سے جو ساری دنیا کے سامنے ہوگی اور اس میں اللہ تعالیٰ کی ناراضگی، عذاب علیم اور عذاب کے فرشتوں کے تجھے جہنم کی طرف گھسیٹنا اور دوسرے عذاب شامل ہوں گے، تو نے بچنے کی کوئی تدبیر نہیں کی، قیامت میں تیری یہی کیفیات ہوں گی، مگر افسوس کہ تجھے پیش آنے والے خطرات کا ذرہ بھر احساس نہیں ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے کل قیامت میں سرخرو ہونے والے اور جو سرخرو نہیں ہوئے ان دونوں کا حال بیان کر دیا کہ دنیا کی طرح سے زندگی میں تو اللہ سے ڈر جا اور اپنے عمل کو صحیح کر لے اور نیت کو صالح کر لے، سادے سچی کر لے اور اللہ کی عبادت کر، جن کاموں سے اللہ نے منع کیا ان سے رک جا، جن سے چلنے کا حکم دیا ان پہ چل، تو قیامت دن تو ذرا 10 منٹ پہ آنکھیں بند کر کے سوچ کہ جب تو اللہ کے بارگاہ میں جائے گا اللہ تو راضی ہوگا، تجھے کہے گا بندے تو سے راضی ہوں جا جنت میں، اس وقت جب ایسا کرے دنیا کی ازل سے ابد تک مخلوق دیکھ رہی ہوگی اور فرشتے اعلان کر کے فلاں فلاں کا بیٹا ہے، 14 سورج چہرہ اس کا چمک اٹھے گا اور نہ جانے کتنے انعام فرشتے اس کے آگے پیچھے اور اس کے ساتھ پروٹوکول دیتے اس جنت کی طرف لے کے جا رہے ہوں گے، کیا ہے معاملہ ہوگا، اور جس سے ناراض ہو جائے گا اللہ تعالیٰ اس پر لعنت کر دے گا اور فرشتے بھی لعنت کریں گے، عذاب کے فرشتے آ جائیں گے سیٹ کر بالوں سے اس کو لے کے جائیں گے اور اس کے سارے جتنے دنیا چھپ چھپ کے گناہ کرتا رہا مخلوق کے سامنے گن دیے جائیں گے، یہ حرکت کرتا رہا، یہ بڑا عزت والا بنا ہوا ہے تمہارے سامنے، بڑا عزت دار تھا، عمل اس کے یہ تھے، آج جو چند لوگوں سے چھپ کر کام کرتا ہے کل قیامت ساری مخلوق جان جائے گا اچھا یہ اس کی یہ عمل تھے یہ حرکت ہے اور یوں اس کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ تو لہٰذا ہمیں چاہیے کہ آج کے اس درس سے ہمیں یہ سبق ملا کہ مفلس جو ہے وہ ہے جس کے پاس نیکیاں تو ہوں لیکن ساتھ میں یہ حرکتیں بھی کرتا ہو، گالیاں بھی دیتا ہو، نمازیں بھی پڑھتا ہو، گالیاں بھی دیتا ہو اور اعمال بھی کرتا ہو، ساتھ غیبت بھی کرتا ہو، کسی کے اوپر ظلم بھی ڈالتا ہو اور دوسرے مخلوق کو تکلیف پہنچاتا ہو، نیک اعمال بھی کرتا ہو، تو وہ قیامت میں مفلس ہو جائے گا، کچھ نہیں بچے گا اس کے بعد۔ اور دوسری بات یہ سمجھ میں آئے گی کہ اگر ہم نے سچی توبہ کر لی اور بعض میں جو غلطیاں مخلوق کے ساتھ بھی کر لی تو قیامت میں اللہ تعالیٰ صلح فرما کے اس کو بخش دے گا، معاف کر دے گا اور اس کی ان لوگوں سے بھی بخشوا دے گا، معافی ہو جائے گی۔ اور تیسرا یہ کہ نیک اعمال جو ہیں ہمیں دنیا میں زیادہ کرنے ہیں کیونکہ کل قیامت میں اس قیامت کے دن کے اوپر جو کہ انتہائی شدید ہوگا ہمیں نیکی کی طرف جانا ہے، برائی سے بچنا ہے کہ اس دن جو انعام ملے گا جب مخلوق کے سامنے کوئی اللہ کی آواز دور نزدیک سب سنیں گے، کوئی چھپنے کی جگہ نہیں ہوگی، ایک سوئی جتنا بھی میدان اوپر نیچے ہوگا سپٹ سیدھا میدان ہوگا، اس میں چھپ کوئی نہیں سکتا، تو لہٰذا سب کے سامنے یہ معاملہ فیصلہ ہوگا اور جب اس کو انعام ملے گا تو کتنی خوشی ہوگی، کتنا سرخرو ہوگا اور کیا اس کی بات ہو گئی، اور اگر پھنس گیا تو بہت برا پھنس جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجائے نبی المرسلین و آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ محمد
تو چھوڑی میری محمد